السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل الفسق ونافق الكير الى آخر الحدیث، رواہ البخاری و مسلم۔ معزز سامعین، ہمیں نیک بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے دروس میں کئی اصول و ضوابط ہم بتا چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم بتائیں گے کہ نیک بننے میں نیک دوست کا کردار کیسے ہوتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک دوست کی مثال برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے نیک دوست کی مثال دیتے ہوئے کہا، گویا وہ اپنے پاس مشک عنبر رکھا ہوا ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تم کو مشک عنبر دے گا یا تم اس سے خریدو گے۔ اور برے دوست کی مثال ایسی ہے، گویا تم لوہار کے پاس بیٹھے ہو، یا تو وہ تمہارے کپڑے کو جلا دے گا یا تم اس کے پاس بدترین بدبو پاؤ گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دقت اور باریکی کے ساتھ انسانی زندگی پر نیک دوست کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو بیان فرمایا، اور برے دوست کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو بیان فرمایا۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ آج کی نئی نسل بری دوستی کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی، چھوٹے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی دوستی پر ضرور نظر رکھنا ہوگا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس سے دوستی کرتے ہیں اس کو دیکھ لو۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ انسان کو انسان کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اہل علم نے کہا، انسان دوسروں سے مانوس ہوتا ہے، دوسروں سے وہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے انسان کہتے ہیں۔ قرآن نے اچھی دوستی پر بھی ابھارا اور اس کے اچھے اثرات بھی بتائے، برے دوستی سے بچایا اور اس کا برا اثر بھی کیا ہوتا ہے اس کو بتایا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا اولوالعزم پیغمبر ہونے کی وجہ سے بھی اپنے باپ کی دوستی سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ غلط دوستوں میں جا کر ڈوب کر کافر بن کے نعوذ باللہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وہ 7 نوجوان جو اصحاب کہف کے تھے، غار میں گئے تھے، کتا بھی ماشاءاللہ ان سے متاثر ہوا، جیسا کہ دہلیز پر 309 سال تک بیٹھا رہا وہ، جیسا کہ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو دوستیاں شریعت کے مطابق پر اترتی ہیں وہ دوستیاں دنیا میں بھی باقی رہتی ہیں، آخرت میں باقی رہتی ہیں۔ اللہ نے سورہ زخرف میں کہا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ نے کہا سارے دوست دنیا میں آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ اگر میری دوستی متقی ہے تو وہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی وہ میرے لیے دعا کرے گا، اور آخرت میں بھی ماشاءاللہ بندے کے لیے وہ دوستی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جو دوستی غلط قسم کی ہو یا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو تو وہ روز قیامت دشمنی میں بدل جائے گی۔ اگر میں یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں تو یہ خوشخبری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جنت میں ایک دوست رہے گا، وہ اللہ سے کہے گا، اے رب میرا ایک دوست تھا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، نیک کام کرتا تھا، آج وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کہے گا وہ جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر! یہ نیک دوستی کیسے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ دیکھیے، وہ آدمی جنت سے نکلے گا، جہنم کو جائے گا، سفارش کرے گا، وہ جو اس کا دوست جہنم میں ہے وہ دنیا میں نیک دوستی کی وجہ سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جنت میں ماشاءاللہ دونوں برابر مل کر رہیں گے۔ اور یہ بات بھی جو سورہ صافات میں اور کئی جگہ قرآن میں آئی ہے، آدمی غلط دوستی میں پڑے گا تو اپنے غلط دوست کو دیکھ کر کہے گا، اے اللہ میرے اور میرے غلط دوستی کے درمیان وہ دوری پیدا کر دے جو مشرق و مغرب میں ہے۔ لہذا اچھے دوست کو مکمل طور پر، یہ اچھا دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو
اچھا دوست، غور سے سنیے، اچھا دوست بہت بڑی دولت ہے، ملتا بہت کم ہے، بہت جلدی جدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، نیک دوست بہت جلد ملتے ہیں مگر بہت جلد جدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب بھی نیک دوست ملے تو اس کو سنبھال کر رکھو۔ اگر تم اس کو کھو دو گے تو بہت بڑی جو ہے ایک دولت کھو دو گے۔ لہٰذا ہماری دوستی کس سے ہونا چاہیے؟ ایسے آدمی سے ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اگر نماز کا وقت ہو تو وہ ہمیں نماز کے لیے لے جائے، اگر وہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں روزے پر ابھارے، وہ ہمیں اخلاق پر ابھارے، ہمیں علم حاصل کرنے پر ابھارے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی حدیث میں فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ دوستی کیسے لوگوں سے نہیں کرنا؟ ایسے لوگوں سے نہیں کرنا جو آپ کی دنیا برباد کر دیں، جو آپ کی آخرت برباد کر دے۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے جن کے اندر بدعتیں ہوں، جن کے اندر روحانی بیماریاں ہوں، جو تکبر کرنے والے ہوں، جن کو صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت نہ ہو۔ ایسے لوگوں سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، نہا دھو کر سفید کپڑے پہنیے، ویلڈنگ کی دکان کو جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا برا دوست کون ہوتا ہے۔ جیسے آپ وہ گاڑی پر بیٹھتے بھی ہیں تو گاڑی میں جو ہے وہ آئل وغیرہ لگتا ہے، آپ اپنے دامن کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ایسی ہی مثال برے دوستوں کی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نیک دوستی کے 6 فوائد بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، دیکھیے، برا دوست کیا کرتا، انسان کو مشقت میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، مگر جو اچھا دوست ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ کیا کرتا ہے، شک سے یقین میں پھیرتا ہے، ریاکاری سے اخلاص میں لاتا ہے، غفلت سے نکال کر ذکر کی طرف لاتا ہے۔ اچھا دوست دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اچھا دوست تکبر سے بچا کر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کرتا ہے۔ برا دوست جو ہوتا ہے اس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ سب کو مکمل طور پر سب کے کام آتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیک دوست تنہائی سے بھی بہتر ہے۔ اس دنیا میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے، بعض لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، کہاں ملے تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں سے تعلقات رکھنا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا، ایسا مومن بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہ ملتا ہے اور نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آپ دنیا میں تعلقات میں صبر بہت ضروری ہے، چاہے وہ شوہر بیوی کی زندگی ہو، چاہے وہ مسجد کے امام کی جو ہے اور مسجد کے ذمہ داروں کی ہو، استاد شاگرد کی ہو، ٹیچر اس کی کلاس میٹ کی ہو، ہر ایک میں صبر بہت ضروری ہے۔ صبر کے بغیر زندگی نہیں چلتی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البلد میں فرماتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ آدمی کے لیے اکیلا رہنا کب اچھا ہے؟ اس وقت رہنا اچھا ہے جب کہ دوستوں سے ملے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو برے دوست سے تنہا رہنا بہتر ہے، مگر اگر آپ کو اچھا دوست مل جائے تو یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اچھے لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ ہمیں اچھا دوست بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ اٹھنے سے پہلے دعا یاد کر لیجئے، صحیح بخاری میں یہ دعا ہے، حضرات صحابہ اکرام اچھا دوست ہونا بولا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، اے اللہ تو مجھے اچھا ہم نشین دے۔ علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ دعا پڑھ کر میں ملک شام گیا، سیریا گیا، ماشاءاللہ اس دعا کی برکت سے مجھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ عظیم دوست مل گئے۔ لہٰذا اچھا دوست جس کے پاس ہے وہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے، جس کے پاس اچھا دوست نہیں ہے وہ دنیا کا مفلس انسان ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی جالس العلماء، اے بیٹے علماء سے دوستی رکھو۔ آپ کے دوست کی فہرست میں ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں، مالدار ہو سکتا، ٹیچر ہو سکتا، کھلانے پلانے والے ہو سکتے ہیں، مگر اپنے دوستوں کی فہرست میں علماء کو ضرور رکھو۔ آپ اپنے موبائل میں علماء کا نمبر سیو کر کے رکھو، اپنی زندگی میں علماء سے دوستی رکھو۔ بن باز رحمہ اللہ علماء سے دوستی کرنے کے فوائد پر روشن ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، بندہ جب علماء سے دوستی کرتا ہے تو آدھا عالم بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنے ایسے لوگ ہیں، اب دیکھیے درس شروع سے سن رہے ہیں آپ، اگر آپ کو کوئی ایک قول بھی یاد ہو گیا تو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں لقمان رحمہ اللہ، وہ اے علماء سے دوستی کرو، ان کے سامنے جھک کر رہو، جیسے بارش ہونے سے مردہ دل بھی زندہ، جیسے بارش ہونے سے مردہ زمین بھی صحیح ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے علماء سے دوستی رکھنے میں ماشاءاللہ دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ عمر ابن
قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علماء سے دوستی رکھیں، علماء سے دوستی رکھنے سے بندہ فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان ایسی پارٹیوں سے تعلق رکھتا ہے، نہ جن کا منہج صحیح ہے، نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ کام کرنے کا طریقہ صحیح ہے، بس کچھ پیسے ملتے ہیں انسان اس میں چلا جاتا ہے۔ آج کا نوجوان علماء سے بہت دور ہے، اسی لیے وہ مکمل طور پر دوستی میں پڑ رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے نوجوانوں کو ذوق کتنا خراب ہے، کوئی فلم ایکٹر آیا تو بازو کھڑ کے فوٹو لینے میں فخر محسوس کرتا ہے، مگر علماء اتنے ہیں مگر علماء سے کوئی دوستی نہیں ہے، بلکہ علماء سے نوجوان اپنا دامن بچاتا ہے۔ کہاں تو بھی انہوں شریعت کی خلاف ورزی دیکھے تو بول دیں گے، اس لیے اپنا دامن بچاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہمیں نیک لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ اگر روزہ چھوڑنے والوں سے دوستی کرے، ایک وقت وہ بھی آئے گا سالہ سال روزہ رکھنے کا جو آپ کے اندر جذبہ ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھیں، خصوصاً آج کے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کو جاتے ہیں، 3rd میں 4th میں 5th میں پڑھتے ہیں، بچوں کو نعوذ باللہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اصطلاحیں یاد ہو گئی ہیں۔ 5th میں پڑھنے والا بچہ بولتا ہے میرے گرل فرینڈ ہی نے، وہ بچی بولتی ہے میرے بوائے فرینڈ ہی نے۔ ان اصطلاحات نے بھی ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس درس کے آخر میں ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی شوہر کی ساتھی ہے، وہ بھی اس شوہر کی زندگی میں آتی ہے، اور جو بیوی آتی ہے اگر وہ نیک ہے ماشاءاللہ دنیا میں اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی لڑکی کا رشتہ لاتے ہوئے یا داماد لاتے ہوئے ہمیں نیک لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں نا، آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کرائی جو ماشاءاللہ اچھے رہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح رقیہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بدر کی جنگ میں مشغول ہیں، ادھر بیٹے کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو نبی کیسے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے بیٹے کا جنازہ بھی چھوڑتا ہے ماشاءاللہ۔ ایک طرف اللہ کے نبی غزوہ بدر سے واپس آ رہے ہیں، دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا؟ دیکھو عثمان اگرچہ بدر میں شریک نہیں تھے مگر بدر میں شریک ہونے کا رتبہ ان کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کو ہیرو جیسے افراد کو نہیں دیا، داڑھی چھلوں کو نہیں دیا، اور جن کے کپڑے ٹخنے کے ریچے ان کو نہیں دیا۔ آج کل رشتہ بولا تو انجینئر ہونا، ایور گرین ہونا، اپارٹمنٹ ہونا، بینک بیلنس ہونا، کار ہونا، یہ سب دیکھ کے لوگ اپنے رشتے دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا رکھنے والے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی دیتے ہیں۔ جب رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے آپ نے اپنی دوسرے بیٹی حضرت ام کلثوم کو بھی دے دیا، جس کی وجہ سے ان کا جو لقب پڑا ذو النورین پڑا۔ اور آپ جانتے ہیں جب داماد کے اندر حیا ہوتی ہے تو سمجھ جائیے آپ کی اولاد کے آپ کے نواسوں میں بھی حیا آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو چنا۔ علی کون؟ بچپن سے آپ کے گھر میں رہنے والے، بڑی حیا رکھنے والے۔ آج کل تو کیسا ہے، داماد ڈائریکٹ پوچھتا سسر سے کیا بیٹی دیا لے تو ہو جاتا، کب دیتے جہیز۔ یہ دیکھو علی رضی اللہ عنہ رتی برابر بھی اپنے سسر سے کچھ بھی نہیں مانگے۔ جب ان کو شرمگاہ کی راہ سے، شرمگاہ کے راستے سے مزی نکلتی تھی ڈائریکٹ جا کے پوچھ سکتے تھے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں حیا 10 طرح کی ہوتی ہے۔ حضرت علی کو اپنے سسر سے، حالانکہ چچا بھائی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اتنی شرم آتی ہے، حضرت علی مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ مقداد کہو یہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو مزی آتی ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے اتنا حصہ دھو لو بعد میں وضو کر لو۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها۔ عام طور پر رشتہ کرنے والے لوگ پہلے فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے، یا تو مالداری دیتے یا خوبصورتی تھے، یہ تینوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ بھلا بتائیے کون خوبصورت ہے جس کی خوبصورتی مٹی میں نہ ملی ہو؟ جو کون مالدار ہے ہمیشہ مالدار رہا ہو، یا خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا ہو، یہ تینوں چیزیں زائل ہونے والی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس میں فرمایا لوگو دینداری کو ترجیح دے کر شادی کرو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لوگ پوچھتے کیا خوبصورتی کو نہیں دیکھنا کیا؟ یاد رکھیے دینداری کو دیکھو، ساتھ میں فیملی بیک گراؤنڈ، مالداری، خوبصورتی، یہ سب مل کر آئے تو نور نلا نور، ورنہ تو جو لوگ دینداری
داری کو چھوڑ کر شادی کر لیتے ہیں ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بھی لوگ رشتہ کرتے ہیں دینداری کو دیکھ کر، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دولہے اور دلہن کے بارے میں مکمل طور پر دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہو لاتے ہوئے بھی نیک عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نیک عورت وہ ہوتی ہے جو دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ نے فرمایا خوشگوار زندگی اگر ہونا ہے تو نیک عورت لانا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم سونا بھی جمع کرتے ہو چاندی بھی جمع کرتے ہو مگر یہ سونے چاندی سے بہتر نیک عورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا آج کا یہ موضوع بڑا فعال ہے، دوستی کا موضوع ایسا ہے ہم پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ آنے والے دن بھی ہماری نسلوں کے لیے پرفتن ہو سکتے ہیں اگر ہم نے دوستی کے معاملے میں اپنے بچوں کا جائزہ نہیں لیا، داماد لاتے وقت بہو لاتے وقت ہم نے نیکی کا خیال نہیں رکھا۔ آج گھروں کا جو حال ہے آگے ہمارا خاندان نظام اور تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک دوست عطا فرمائے۔ اگر نیک دوست ہے اس پر صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ دوستی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ یہ دعا یاد رکھیں اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ یہ دعا آپ لوگ پڑھتے رہیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ نیک دوست یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، اگر آپ مریں گے تو آپ کے رفع درجات کے لیے دعا بھی کرے گا اور آخرت میں جو ہے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔